اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ روٹین کے سبق سے ہٹ کے ہم آج کلاس لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بہار کی آمد ہے اور اللہ کا نظام دیکھیے کہ دونوں طرف بہار ہے۔ اس وقت موسم بھی بہار کا آ چکا ہے اور مسلمانوں کا موسم بہار آنے کو ہے۔ ابھی 1-2-3 دن کا انتظار ہے، نہ جانے کس کے مقدر میں یہ بہار ہے کس کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہار کی عظمت نصیب فرمائے۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے خصوصی کلاس کریں گے۔ شہر و رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ جس میں نازل کیا گیا، القرآن قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کا تعارف کروایا، رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا۔ تعارف کیا ہوتا ہے؟ تعارف کیسے کروایا جاتا ہے؟ کوئی شخص اپنا تعارف کرواتے ہوئے ریفرنس دیتا ہے، حوالہ دیتا ہے، میں فلاں جو عالم دین ہے یا فلاں جو وزیر ہے، فلاں جو علاقے کا جاگیردار ہے، میں اس کا پوتا ہوں، میں اس کا نواسا ہوں۔ کوئی نہ کوئی اپنا ریفرنس نکالتا ہے، یا زیادہ نہیں تو اپنا کسی علاقے کا تعارف کروانا ہو تو فلاں شخص کی جو فلاں وڈیرا ہے اس کی جاگیر اس علاقے میں، وہاں پہ ہمارا گاؤں ہے۔ تو کسی بڑی شخصیت، کسی بڑی ذات، کسی بڑے نام کے ساتھ تعلق جوڑ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ تعارف کرواتے ہیں، پہچان بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح رمضان کا تعارف کروایا۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے تو 30 دن نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی جیسے باقی مہینے ہیں، اسی طرح رمضان ہے۔ اس کے رمضان کے بھی 29 یا 30 دن ہی ہوتے ہیں، شعبان کے بھی 30 دن ہے، اس کے بعد شوال کے بھی۔ تو یہ چاند کی آنے جانے سے جو دنوں کے حساب ہیں اس حساب سے ایک مہینہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو رمضان کی اہمیت کیا ہے اللہ نے وہ بتا دیا۔ رمضان کی اہمیت کا تعارف کس بڑی چیز سے کرایا ہے؟ کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے رمضان کو اہمیت دی ہے اللہ نے؟ وہ کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینوں میں۔ اگر عظمت ملی رمضان کو ملی کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ راتوں میں عظمت ملی، قدر کو ملی، لیلۃ القدر کو ملی کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو راتیں تو باقی بھی پورے سال کی راتیں ہیں، اسی طرح وہ بھی ایک رات ہے۔ عظمت کیوں ہے؟ پورے سال کی راتوں سے بڑھ کر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل۔ تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اصل عظیم کیا ہے؟ قرآن کی عظمت ہے۔ بڑا نام کیا ہے؟ بڑا تعارف کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ اب یہ سمجھنا، اللہ نے بتایا انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ وہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، انسٹرکشن مینول ہے۔ یہ اس 6 فٹ کی مشین کے لیے انسٹرکشن مینول ہے، قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں پہ تعارف کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کا تعارف کیا کروایا ہے؟ یہاں پہ ثواب کا ذکر نہیں کیا کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے بڑے ثواب ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ کہ یہ ذریعہ ہدایت ہے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ ہم کہاں سے ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں؟ سارے زمانے سے ہدایت ڈھونڈتے ہیں، قرآن سے نہیں ڈھونڈتے۔ کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ کس قدر الٹا پٹی پڑھا دی ہے۔
اللہ کہتا ہے قرآن ہدایت کے لیے ہے، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن اتارا ہی ہدایت کے لیے، اور ہمیں پٹی پڑھا دی گئی ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے، اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کے لیے ہے، وَبَيِّنَاتٍ، اور واضح احکامات کے لیے ہے، من الہدا، ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ فرق سے ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے۔ صحیح اور غلط کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ آپ کا ضمیر بتاتا ہے۔ اب ضمیر کی تربیت کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، فہم ملے گا، دماغ میں کوئی بات بیٹھی ہوگی تو اس چیز کو دماغ سے، اس پیغام کو دماغ سے لے کے ضمیر آپ کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح غلط کی پہچان کا اللہ نے یہ ایک ٹول ہمیں دے دیا ہے، وہ ہر کام پہ، ہر سٹیپ پہ، جو بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں ایک بار میسج دیتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے، کچوکا لگتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو تھپیڑا لگا کے بٹھا دیں الگ بات ہے، ضد کر کے کام کر جائیں الگ بات ہے، پیغام آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک فہو اسم، جو آپ کے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم یوں سمجھ لیں کہ جو کوئی کام کرنے سے پہلے آپ یہ احتیاط برتیں، دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے۔ یہ کیا کون بتاتا ہے؟ آپ کا ضمیر بتا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ضمیر سے آواز آتی ہے کہ پھڑیا جائے گا، تو ہم احتیاط برت رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرقان جو ہے یہ کب آئے گی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن میں سے تعلیمات حاصل کریں گے، قرآن کے معاملات کو، قرآن کے احکامات کو سمجھیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پھر اس علم کے مطابق ہمارا ضمیر ہمیں لمحہ بلمحہ میسج دیتا رہے گا۔ تو اب رمضان کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور اس کا تعارف کروا دیا کہ رمضان کیا ہے؟ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، وہ قرآن جو آپ کی ہدایت کے لیے۔ اب اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کا مقام، اس قرآن کی عزت اس لائق ہے، اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو کوئی پروٹوکول دیا جائے۔ قرآن کی عظمت کو اللہ نے پروٹوکول دیا، کہا کہ چونکہ اس رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا، لہٰذا اب اس قرآن کا پروٹوکول کیا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر، پس جو کوئی پالے منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے کو، فلیسمہ، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ اس مہینے کے روزے کیوں فرض کیے؟ شعبان کے بھی ہو سکتے تھے، شوال کے ہو سکتے تھے، سفر کے ہو سکتے تھے، نہیں، اللہ نے قرآن کو پروٹوکول دیا۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کا اور رمضان کا یہ گہرا تعلق ہے۔ ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے، ہم یہ تو بہت بات سنتے ہیں علماء سے کہ قرآن کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کس کے لیے کیا ہے؟ تو پھر قرآن کا اور انسان کا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں نا، جس قرآن کا تعلق رمضان سے ہوا تو اللہ نے رمضان کو عظمت دے دی کہ اس کے لیے کہا کہ روزے رکھو۔ تو اگر اس قرآن کا تعلق انسان سے ہو جائے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ روزے قیامت اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کیا کہے گا؟ اقرا ورتقے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت ہے۔ جب قرآن کا تعلق جس کے ساتھ ہو جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا۔ صاحب قرآن عظیم ہے، جس پر قرآن نازل ہوا، جس کے دل پہ جبریل نے قرآن اتارا، انبیاء میں سب سے عظیم ہے۔ جس مہینے میں قرآن اترا، مہینوں میں سب سے عظیم ہے۔ جس رات میں قرآن اترا، راتوں میں سب سے عظیم ہے۔ جس شہر میں قرآن اترا، وہ علاقہ سب سے عظیم ہے۔ اور جس شخص کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، اللہ اس شخص کو عظیم کر دے گا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور قرآن کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے، پڑھنے کے لیے، پیغام کو سمجھنے کے لیے، ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ روزے رکھیں۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہو مریض، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ کا رحیم و کریم ہونا، کہ گنتی پوری کرنی ہے، اگر تکلیف میں ہو تو روزہ چھوڑ لو، رمضان کے بعد وہ روزے پورے کر لو۔
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری رکھو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، گنتی پوری کر کے اللہ کی بڑائی کو اقرار کرو، اللہ کا حکم مان کے یہ ثابت کرو کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایات دی، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، اس کے شکر گزار بن سکو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان تک ہمیں پہنچائے، اور ہمیں رمضان میں جو اصل عظمتیں ہیں، جو رمضان کا اصل مقصد ہے، وہ پا لینے کی توفیق دے۔ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔